بارش کے پانی سے لا علاج بیماریوں سے شفا، جن میں زیادہ تر شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، بے اولادی، ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زندگی میں بس ایک بار یہ عمل کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو بارش کے پانی پر جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی العزیز، زندگی میں بس ایک بار ہی آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو فائدہ ہو جائے تو آپ چاہیں تو بار بار اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار میرے کہنے پر اس عمل کو ضرور آزمائیے گا۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جتنا ذکر بارش کا کیا ہے اپنی نعمتوں میں سے، شاید ہی کسی اور نعمت کا اتنا ذکر فرمایا ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے، کیونکہ ہر چیز بارش سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ بارش آسمان سے برسنا بند ہو جائے تو ہمارے پھلوں سے، ہماری سبزیوں سے ذائقے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے آسمان والے پانی کو رحمت اور برکت والا پانی بتایا ہے۔ اللہ والو، اسی بارش سے گرمی کی شدت ختم ہوتی ہے۔ تمام چرند پرند حیوانات، ہر بندہ بارش کی وجہ سے پرسکون ہو جاتا ہے۔ اسی بارش سے زمین کی پیاس ختم ہوتی ہے، زمین جل تھل ہو جاتی ہے۔ 29ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اگر اللہ اس پانی کو زمین کے نیچے کر دے اور نیچے کر دے، کوئی ہے جو اس پانی کی سطح کو اوپر لے آئے؟ اللہ والو، جتنا مرضی پرانی یا خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، بارش کے اس عمل والے پانی سے اس کو شفا ملے گی، آپ کے جسم کی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اللہ والو، سورۃ بقرہ میں اللہ کے یکتا ہونے اور اس کی عظیم قدرت پر دلالت والی نشانیوں میں سے چوتھی نشانی جو بیان ہوئی ہے وہ آسمان سے بارش کا نزول ہے۔ پھر اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کی زندگی اور ہر طرح کے پودوں کی روانگی کو کون نہیں جانتا کہ پانی نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ اس کرۂ ارض پر بسنے والے ہر جاندار مخلوق کے لیے عظیم انعام ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ والو، آج میں آپ کو اپنے ایک بھائی کا قصہ سناؤں گی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، ان کا تجربہ، ان کا مشاہدہ تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور ریکویسٹ کی ہے کہ اس بات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات سے فائدہ ہو۔ تو اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل، یا پھر کوئی ایک ایسی دلی حاجت، دلی مراد، خواہش دل کی پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اللہ والو، اگر اس وظیفے سے، اس عمل سے آپ کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کامنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ تو اب آپ کو ان بھائی کا تجربہ بتاتی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ان کو کتنا فائدہ ہوا۔ ایک بھائی نے اپنا مشاہدہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں 14 سال تک مسلسل بیماریاں، پریشانیاں، بے برکتی، دنیا جہان کی ہر تکلیف تھی۔ 14 سال مسلسل میرا گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا تھا۔ اللہ والو، 14 سال زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ ہوتا ہے، اور میرا گھر دواخانہ بنا ہوا تھا۔ اچانک ایک عجیب بات ہوئی میرے گھر کے اندر، اور میرے گھر سے 14 سال کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں ہر طرح کی ختم ہو گئیں۔ دعاؤں سے جان چھوٹ گئی، حالات بہتر ہو گئے۔ ہر وقت دوائی والا ڈبہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، اس سے نجات مل گئی، ایک روحانی لقمہ ملا انہیں۔
اور پھر حالات بدل گئے۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک عمل بتایا تھا اتفاق سے، وہ ساون کا مہینہ تھا، بارشوں کا موسم تھا، میں نے پانی بارش کا جمع کیا، پھر اسے پانی کو چھان کر صاف کیا اور بوتلوں میں بھر کے رکھ دیا، اور گھر میں وہ پانی سب نے پینا شروع کر دیا، اور اس پر وہ عمل کیا جو آپ نے مجھے بتایا تھا۔ اللہ والو، سائنس کہتی ہے کہ ہماری فضاؤں میں اوپر آلودگی ہے، لیکن پانی جب برستا ہے اتنی تیزی کے ساتھ برستا ہے کہ آلودگی کی طاقت کو خود بخود توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، اگر اللہ رب العزت نے اوپر تہیں نہ لگائی ہوتی تو بارش کا ایک قطرہ اتنی تیزی کے ساتھ نیچے آتا ہے کہ گولی کی طرح آپ کے جسم کو لگتا اور جسم کے آر پار نکل جاتا۔ اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور میرے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ والو، ایک قطرہ اتنا تیز ہے، گولی کی طرح نیچے آتا ہے۔ تو اگر اللہ کا نظام ایسا نہ ہوتا، یہ نظام عجیب ہے قدرت کا۔ اللہ رب العزت نے بارش کو بھی رحمت بتایا ہے اور راحت بھی بنایا ہے۔ وہ بھائی کہنے لگے کہ ہم نے وہ عمل کیا، بارش کا پانی پینا شروع کر دیا۔ 14 سال سے گھر میں بیماریاں، تکلیفیں، مشکلاتیں تھیں، اور آپ کی زندگی میں صرف ایک بوتل بارش کا پانی لے لیں، اللہ والو، پوری زندگی میں صرف ایک بوتل ہی کافی ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو بار بار بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس پر آپ نے ایک عمل کرنا ہے، پھر چاہے تو بار بار بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک بار بھی کر لیں تو کافی ہے اور شافی بھی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اول و آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، پاک صاف حالت میں آپ اس عمل کو کریں۔ بارش کا پانی جمع کر لیں، صاف کر لیں، بوتلوں میں بھر لیں۔ اگر آپ پاک صاف نہیں ہیں تو پاک صاف ہونے تک آپ انتظار کریں، اور پاک صاف حالت میں آپ نے باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 70 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر رحمتوں، عظمتوں والا آپ درود پڑھ کر ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً آپ نے پیش کرنا ہے۔ پھر دیکھیں کیسے بگڑیاں سنورتی ہیں۔ بگڑے کام سنورنے لگ جاتے ہیں جب اتنی محبت سے، عاجزی سے، انکساری کے ساتھ آپ اپنے محبوب پر، اللہ رب العزت کے محبوب پر آپ جب درود ابراہیم کو تحفتاً، نذرانتاً پیش کرتے ہیں۔ آپ نے اول و آخر 70 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اگر آپ اکیلے پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، چند لوگ مل کر پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے تو عمل کو چھوڑ دیں، کچھ دیر بعد پڑھ لیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اس عمل کو پورا کر سکتے ہیں۔ اول و آخر آپ نے 70 بار درود ابراہیم پڑھا، اور 70 بار آپ نے آیت کریمہ پڑھا، 70 بار آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور 70 بار ہی آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 70 بار آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، یعنی کہ جب آپ 70 بار درود ابراہیم پڑھ لیں، پھر 70 بار آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، اور جب 70 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور 70 بار آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور پانی پر دم کر لینا ہے، اور گڑ گڑا کے توجہ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کر لینی ہے۔ اور اب آپ اسی پانی کو بڑھاتے جائیں، اس میں آپ گھر والا، پینے والا سادہ پانی ڈالتے جائیں اور اس کو بڑھاتے جائیں۔ پانی پینے والے برتن میں ڈال لیں، اس سے آٹا گوندیں، دودھ میں ڈال لیں، لسی میں ڈال لیں، چائے میں ڈال لیں، شربت میں ڈال لیں۔ اگر آپ کو کہیں سے ایک گھونٹ آب زمزم کا مل جائے تو برکت اور بھی بڑھ جائے گی۔ بارش کے پانی کو اس عمل اور یقین کامل کے ساتھ پئیں۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ 14 سال سے ہمارے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات، بے برکتی تھی۔ جب سے ہم نے یہ بارش کا پانی استعمال کرنا شروع
کیا ہے، ہمارے گھر میں رحمت، برکت، عافیت، شفا، فضل و کرم، بیماریوں کا تو نام و نشان تک ختم ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑے، نحوست، بے برکتی سب کچھ ختم ہو گیا ہے، بچے فرما بردار ہو گئے ہیں، کاروبار پہلے سے اچھا چل گیا ہے، بارش کا پانی ہمارے لیے رحمت کا باعث بنا